अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने अपने कैनवस से कैमरा हटा के तो अपने बेटे के काम पे सेट कर दिया। तो अब आप देखें उसका शाहकार, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ही हसीन, कितना खूबसूरत। बस इसकी कोई शुरू की ड्राइंग को मैं वो नहीं कर सकी हूँ कैप्चर। ये एक बहुत खूबसूरत शिप बना रहा है, इंतहाई हसीन। कोई सामने इसने कोई आइडिया नहीं रखा, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने जहन से बना रहा है। सारी कलर सिलेक्शन, हर चीज़ इसने खुद खुद की है। काम करते हुए साथ में कोई शरारत ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इसके हाथ में ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई बैंड नहीं है, ये मेरी तस्बीह है जो मुझे बड़ी प्यारी है। ये फिर आता है, इसे छेड़ता है और अब इसने बाजू में रोल करके पहन ली है। ज़ाहिर है उसकी उम्र का तकाजा है, कच्ची उम्र, शरारतें। हमारी तरह कोई पुख्तगी थोड़ी आई है इसमें। तो बच्चों में बचपना ना हो तो ये तो फिर बात गलत है। अच्छा जी, ये आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने ब्रश चेंज किया है और 11 नंबर का कोई छोटा ब्रश लिया है, उससे ये बीच में डिटेलिंग्स डाल रहे हैं। और खुद ही जो अपने दिमाग में आ रहा है, बिलीव यू मी कि मैं साथ बैठी थी लेकिन इसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, कोई गाइडलाइन नहीं है। कभी मुझे टाइम मिले तो मैं आपको अपने बच्चों की ना स्केच बुक्स और इनका आर्ट वर्क दिखाऊंगी, माशाल्लाह देखने के लायक है। लेकिन ये चीज़ें होती हैं कि घर का माहौल आपका क्या है। घर में जो बच्चों को एनवायरनमेंट दिया जाए ना, मोस्टली ऐसा होता है कि आपके बच्चे भी वही काम कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाना है तो आप उन्हें कहने के बजाय ख़ुद नमाज़ पढ़ें। तो जब आप ख़ुद नमाज़ पढ़ते हैं तो बच्चे आपको देख के एक ना एक दिन इंशाल्लाह ताला पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपको किताब में दिलचस्पी है, किताब से आपकी दोस्ती है, तो आपके बच्चे भी ज़रूर किताबों से लगाव होगा उन्हें। तो ऐसे ही है ये आर्ट, ये कलर, ये ब्रश, कैनवस, ये सारी चीज़ें अगर माँ या बाप में से कोई एक भी है घर में, या अगर कोई और है, फुप्पो हैं, कोई चचा है, खालाओं को देखते हैं, किसी को भी आपके करीबी जो आपके साथ रहते हैं लोग, उनमें से कोई भी है और वो जो काम कर रहे हैं, तो लाजमी बात है कि बच्चों में वो शौक़ ज़रूर आएगा। अभी जैसे कि मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि इसमें गार्डनिंग की टिप्स भी आपको मिलेंगी, क्योंकि गार्डनिंग का मुझे क्रेज़ है, मतलब मुझे जुनून है प्लांट्स और उनकी केयर, और बहुत ही बेइंतहा शौक़ है। तो वो कुदरती तौर पे मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं इस चीज़ के बारे में कुछ बताया, लेकिन वो जब मुझे देखते हैं तो ये शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर भी सेम इसी तरह है। मेरे सारे इस तरह के शौक़ मेरे बच्चों में भी हैं। सेम ऐसे ही खुदा न खास्ता अगर घर में आपके इर्द गिर्द, आपके बच्चों के इर्द गिर्द स्पेशली अगर कोई बुरा माहौल है, किसी की कोई बुरी आदत हैं, तो ज़ाहिर है बच्चे वो भी अडॉप्ट करते हैं। इसलिए कोशिश करें, थोड़ी एफ़र्ट करें, अपने आप में, अपनी ज़ात में तब्दीली लाने की कोशिश करें। हम अपने ऊपर अगर मेहनत करें, काम करें, तो हम बहुत सी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने रेड कलर सेलेक्ट किया है और अब देखते हैं ये। अच्छा जी, ये है अब 11 नंबर का ब्रश। ये थोड़ा सा थिक है और पहले जो यूज़ किया था वो शायद छोटा ब्रश था, नंबर मैंने कोई और बोला था। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से, और ये आप इसके हाथ देख रहे हैं कि कैसे रंगों से भरे हुए हैं। लेकिन इसी में मज़ा है। बड़ी शौक़ और लगन से इसने रात को 11 बजे तक बैठ के कंप्लीट की। वीकेंड था खैर, और इसे यही था कि मैं अपना करके सोऊं। आगे चल के बल्कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि चले जी, बल्कि ये वीडियो वहाँ से स्टार्ट हो गई है कि इसका नेक्स्ट पार्ट इसने। अच्छा, मैंने अभी ऊपर से ना इस तरह कैप्चर नहीं किया, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा जो इसने सी बनाया है ना, तो उसमें किस तरह वेव्स बनाई हैं, बड़ी ही खूबसूरत, इंतहाई हसीन, कि यू कांट इवन इमेजिन कि ये किसी बच्चे ने बनाई हैं। अब ये बीच में एक पैच रह गया था जो इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह हो, और वैसे भी आप काम अगर बीच में छोड़ दें ना
تو وہ آپ کا دوبارہ سے اسی طرح کا ٹیمپو بننا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو نیکسٹ ڈے پھر اس نے کہا کہ ماما اس میں نا کچھ کر دیں، یہ وائٹ وائٹ بلینک لگ رہا ہے. تو یہاں پہ آ کے یہ میں نے اسکائی بنایا. اچھا جی، میں نے تو اپنی پسند کے کلرز اٹھائے اور میں تو ایک ڈے لائٹ بنا رہی تھی. اوپر احمد نے بنائے ہوئے تھے، اچھا احمد نے بلیک کلاؤڈز بنائے ہوئے تھے. اب اس کے مائنڈ میں جو چل رہا تھا وہ اس کا اپنا آئیڈیا تھا. جب اس نے یہ میرے ہاتھ میں دے دیا تو obviously یہ ایسے ہی ہے کہ کینوس اور برش کسی اور کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ اپنی پسند کے رنگ بھر دیتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی طرح مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہماری سوچیں، بے لگام سوچیں، جنہیں ہم سم ٹائمز کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی سوچ کو ایک جگہ روک لیں اور اس کو ڈائیورٹ کر دیں کہیں اور. تو بالکل اسی طرح ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو ہی آیا کینوس، میرے پسند کے کلرز آئے اور میں نے، آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح برائٹ سن لائٹ اور ہر طرف دھوپ اور روشنی اور وہ بنا دی. اور اوپر بھی جو بلیک کلاؤڈز تھے وہ بھی میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ اس میں بھی میں کچھ کلرز کر کے، اور اس کو کلاؤڈز ہی رہیں گے لیکن اس اسکائی میں تھوڑی سی چینجنگز کر دوں گی. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری بے لگام سوچوں کی طرح ہم اپنی پسند، ہماری سوچیں ہمیں جہاں لے کے جا رہی ہوتی ہیں نا، سم ٹائمز ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ویسا ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. جب میرے بیٹے نے دیکھا تو اس نے کہا نہیں ماما، یہ تو نائٹ کا پورا سین ہے، تو آپ نے تو یہ ڈے بنا دیا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں میری جان، اسے ہم ابھی چینج کر دیتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ اسے ایک دم یہ کیسے میں نے چینج کیا، اور شکر ہے مجھ سے ہو گیا، ورنہ مجھے ایک بار تو لگا کہ پتہ نہیں میں کر پاؤں گی یا نہیں. لیکن اب دیکھیں یہ برائٹ سن لائٹ کس طرح رات میں چینج ہو جائے گی، ڈے نائٹ میں چلا جائے گا اور سن مون کی شکل لے لے گا. تو ایسے ہی ہے، یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اپنی سوچوں کو کبھی کبھار ہمیں اتنا بے لگام نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ کبھی کبھار کیا اپنی سوچوں پہ ہمیں ضرور کنٹرول ہونا چاہیے. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ سوچوں پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، واقعی نہیں ہے. لیکن اگر ہم انہیں تھوڑا سا اپنی ایک لمٹ پہ نا انہیں روک لیں کہ نہیں ہم نے یہ نہیں سوچنا، اپنے دماغ کو ہم خود اگر کمانڈ دیں کہ نہیں ہم نے یہ نیگیٹیوٹی ہے، یہ کوئی برا واقعہ ہوا ہے، ہمارے پاسٹ میں کوئی ایسی بات ہے، تو ہم نے اس پہ اب نہیں سوچنا، اس کے بارے میں بس اپنے دماغ کو خود کمانڈ دیں. اور ایسے ہی جیسے یہ اپنی پسند کے رنگ ہم اپنے کینوس میں بھرتے ہیں نا، دن کو رات اور رات کو دن میں چینج کرتے ہیں، جیسے مرضی ہے جس رنگ کے پھول بناتے ہیں، جو ہم کرنا چاہیں، یہ بالکل ہمارے دماغ کا یہی کھیل ہے. ہم اسی طرح اپنے دماغ کی خالی سلیٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے برش کی طاقت سے اس میں بہت خوبصورت رنگ بھر کر اس میں نئی امیدیں قائم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، جو رب چاہتا ہے. لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ تم کوشش کرو تو میں تمہیں عطا کروں گا. تو یہ کوشش ہے، یہ آپ کی سوچوں کی طاقت، یہ ایک کوشش ہے. اپنے اندر پازیٹیوٹی رکھنی چاہیے. آپ کو اپنے نیگیٹو خیالات کو آ جاتے ہیں، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، جو واقعات ہمارے ساتھ گزرتے ہیں یا جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم پہ بڑا افیکٹ کرتا ہے. لیکن ہم اگر اپنے اندر یہ پازیٹیوٹی رکھیں، یہ طاقت رکھیں کہ نہیں ہم نے اس چیز میں سے نکلنا ہے، اس میں سے کیسے نکلنا ہے، تو آپ خود ایسے ہی جیسے آپ دیکھیں یہ بلو اسکائی کیسے نائٹ میں چینج ہوگا، کیسے سن مون میں چینج ہو رہا ہے، تو ایسے ہی چینج ہم کر سکتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ. بس اللہ پہ یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں اور ہمت نہیں ہاریں، تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ میری باتوں سے بور نہیں ہو رہے ہوں گے اور یہ ہمارا آرٹ ورک آپ کو بور نہیں ہونے دے رہا ہوگا. امید تو مجھے پوری ہے. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں اور کوئی اچھا سا کامنٹ کریں. اور میرے بیٹے کے آرٹ کے بارے میں کوئی بہت پیاری سی، کوئی نیگیٹو نہیں، کوئی اچھی سی بات ضرور کریں اور ویڈیو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. اچھا کلرز کی سلیکشن اتنی مشکل نہیں ہے ویسے، لیکن اتنی آسان بھی نہیں ہے. اگر آپ روٹین میں یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو وتھ ٹائم چیزیں سمجھ آتی جاتی ہیں. کچھ آپ کے اپنے ایستھیٹک سینس پہ بھی
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سلیکٹ کر رہے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ میرے پاس یہ سارے کلرز جو اب میں یہ اسکائی کو کر رہی ہوں تو یہ میں نے خود ہی بنائے ہیں، کلرز مکس کیے ہیں اور یہ اپنے ہی ایکسپیریمنٹس کیے ہیں۔ تو یہ بس زندگی کے تجربات کی طرح ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں تکا لگ جائے اور ہو سکتا ہے کہ چیز ٹھیک نہ بھی بنے۔ اچھا ویسے میں نے یہ آپ کو تو بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی کینوس نہیں ہے اس طرح کا، اسکیچ بک ہے، اور اس کا پیپر کافی تھک ہے، ہارڈ پیپر ہے، جیسے آپ چارٹ پیپر لیتے ہیں نا تو اس طرح کی ہے۔ اچھا میری نیکسٹ ویڈیو گارڈننگ کے ریگارڈنگ ہوگی، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی میں کل ریکارڈ کروں گی، کوشش ہوگی میری کہ میں ٹائملی ریکارڈ کر پاؤں، اس میں آپ کو کچھ میں بہت اچھی ٹپس دوں گی آپ کے پلانٹس کی کیئر کے بارے میں۔ اب بس میں اس کو فائنل ٹچز ہی دے رہی ہوں، جہاں پہ جو کوئی کمی مجھے لگ رہی ہے اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، بس وہی کروں گی۔ اور ادھر میں ابھی ویڈیو اینڈ کر دوں گی۔ بس یہ کوئی فائنل ٹچز ہیں جو اس کو میں دے رہی ہوں، اور ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ میری ویڈیو شیئر ضرور کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔